محمد صاحب آپ نے اب جگہ بدل دی ہے، آپ دونوں نے وہاں سے ادھر آ گئے ہیں، کیا وجہ؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں، کیوں طبیعت خراب ہے؟ جی اب آج انشاءاللہ آیت 94 سورہ المومنون سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تلاوت ہو چکی ہے پہلے، مگر چونکہ دیر ہو گئی ہے اس لیے حرج کوئی نہیں دوبارہ کرنے میں بھی، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به
انما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بل آتیناہم بالحق، نا یہاں سے نیچے سے، قل رب اما ترینی ما یوعدون، تو کہہ دے، تو کہہ اے میرے رب مجھے وہ بات دکھائی کیوں نہ دے جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ اما ترینی میں ایک التجا بھی ہے، ایک سوال بھی ہے، اور اردو میں میرے خیال میں اسی انداز میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اے میرے رب مجھے وہ بات دکھائی کیوں نہ دے جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مگر اے میرے رب مجھے ظالمین کے قوم میں نہ داخل کرنا یا شمار کرنا۔ اور یہ بہت ہی دلچسپ تعلق ہے جو ان دونوں آیات کے درمیان ہے۔ ایک طرف یہ قطعی یقین کہ جو عذاب دشمنوں کے لیے مقدر ہو چکا ہے، وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ میں دیکھوں گا تو میں اس سے باہر رہوں گا، اور دوسری طرف عجز کی انتہا اور دوسری آیات کا جو غیر معمولی رعب ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے عذاب کا تو پھر ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس رعب کے نتیجے میں یہ بے اختیار عاجزانہ دعا ہے کہ دکھا تو دے مگر اس حال میں کہ میں باہر کھڑا ہوں، ان لوگوں میں نہ دیکھوں جن پر یہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ بس یہ جو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بولتا ہے ایسے موقعوں پر، بین ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طبی رد عمل ہوتا ہے، جو سوچے ہیں ان کو اس طرح بہت ہی خوبصورت زبان میں محفوظ فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اب اس کا جواب ہے، اور یقیناً ہم اس بات پر خوب قادر ہیں کہ جو ہم انہیں جس کا وعدہ ان سے کرتے ہیں، جس کا ڈراوا ان کو دیتے ہیں، وہ تجھے دکھا دیں۔ تو اس جواب میں دونوں باتیں پوری ہو گئیں، مجھے باہر رکھ والی بات بھی اور دکھانے والی بات بھی، کیونکہ نعدو کم نہیں ہے، نعدو ہم ہے، اور دکھائیں گے تجھے، ڈراوا ان کے ساتھ ہے، ان کے لیے ہے۔ جہاں تک اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے لیے ایک طرز عمل اختیار کرنے کا تعلق ہے، اس عرصے میں وہ کیا کریں؟ جب تک وہ فیصلہ کن ساتھ ظاہر نہ ہو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، انتظار سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم کچھ بھی نہ کرو، اللہ پر چھوڑ دو۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، مسلسل یہ جہاد کرو کہ جہاں تک تمہارے بس میں ہے تم خوبصورتی کے ذریعے بدی کو دور کرتے رہو۔ احسن خوبصورت کا ترجمہ کیا، مگر خوبصورتی کا لفظ بالعموم احسن کے مقابل پر محدود ہوتا ہے، احسن زیادہ وسیع لفظ ہے، اس میں عقیدے کا حسن، عمل کا حسن، دینی حسن، دنیاوی حسن، ہر چیز اس حسن میں داخل ہے جو انسان کو زینت بخش سکتا ہے۔ تو فرمایا بہت ہی خوبصورت طرز عمل اختیار کرو، بہت ہی خوبصورت دلائل اختیار کرو، ایسی بات کرو جو دلوں کو کھینچنے والی ہو، اور اس طرح حسن کے ساتھ بدی کو دور کرنا شروع کرو، دور کرنا جاری رکھو۔ نحن عالم بما یصفون، جو وہ باتیں بناتے ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں، مگر تمہارا عمل ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے وعدے بھی ایسے نہ اس طرح نہ لیے جائیں کہ کوئی اب خدا نے سب کچھ کرنا ہے اور ہماری ذمہ داریاں اٹھ چکی ہیں اور ختم ہو چکی ہیں۔ اور اس دوران یہ دعا سکھائی گئی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور اے میرے رب
میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے وساوس سے. یہ جو جہاد بالقرآن ہے، اس دوران جب ظاہری ہتھیار رکھ دیے جاتے ہیں اور روحانی ہتھیاروں کا حکم ہے، تو شیطان بھی پھر اسی قسم کے ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے نکلتا ہے. وہ اس لڑائی کو پھر وساوس کی جنگ بنا دیتا ہے. من شر الوسواس الخناس میں اس وسواس شیطان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کو یہاں جمع میں استعمال فرمایا گیا ہے. الشیاطین اس لیے کہ صرف یہ وسوسہ اس وجود کی طرف سے اکیلے نہیں ہوتا جس کو ہم شیطان سمجھتے ہیں، بلکہ نفس کی طرف سے اندرونی طور پر بھی ہوتا ہے. شیطان نما انسانوں سے، شیطان کا تمثل اختیار کرنے والے وجودوں سے، سب کی طرف سے وساوس کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. اور یہ نچلے طبقے کے مسلمان، جن کو پوری طرح 100% اس معیار کا ایمان نہیں ہوتا جو اوپر والوں کو ہے، ان کے اوپر یہ زیادہ توجہ دیتے ہیں شیاطین. اور پھر رفتہ رفتہ ان میں سے کچھ لوگ وسوسوں کے ذریعے کھینچنے لگتے ہیں. تو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، اعوذ بک من همزات الشیاطین، اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آنے میں سے ہی تمام مسلمانوں کی پناہ ہے. اور الامام جنت کا مضمون اس میں داخل ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے لیے پناہ مانگ کر راضی ہو جائیں، جبکہ سب کی پناہ کے ضامن آپ ہی ہیں. بس آپ کی دعا کے نتیجے میں جو خدا کی پناہ آپ کو میسر آتی ہے، اس میں تمام آپ کے روحانی غلام داخل ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی پھٹکیں. اس دعا کے ساتھ ایک طرز عمل کی روی نشاندہی ہو گئی. وہ لوگ جو منافقوں سے میل جول رکھتے ہیں، ہر اس شخص سے محبت کا تعلق قائم رکھتے ہیں یا دوستی کا یا رشتہ داری کہہ کر میل جول کا تعلق، جو میل جول کے دوران وسوسے ضرور ڈالتے ہیں، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال کے پیچھے نہیں رہتے، وہ اس پناہ میں داخل نہیں ہوتے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خدا سے مانگی ہے. جہاں تک دنیاوی رشتوں کے حقوق ادا کرنے کا تعلق ہے، وہ بعض شرطوں کے ساتھ ادا ہوں گے. چنانچہ ایک ملاقات میں ایک معمر خاتون جو پاکستان سے لوٹی ہیں رشتہ داروں سے مل کر، ان کے بعد رشتہ دار شدید معاند اور مخالف ہیں. وہ کہتی ہیں خدا کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کہ جو قریبی ہیں ان سے تعلق رکھنا ہے، میں ملتی رہی ہوں، مگر جہاں کسی نے زبان کھولی، بات شروع ہوتے ہی میں نے کہا دیکھو، اگر آج کے بعد تم نے زبان کھولی تو میرا تم سے ہر قسم کا تعلق کٹ جائے گا. اس لیے اگر وہ باتیں کر بھی رہے ہوتے تھے تو میرے پہنچتے پھر وہ سنبھل کے بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے فتنے کے کسی اثر کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. یہ وہ مضمون ہے جو یہاں بیان ہوئے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. یحضرون سے مراد ان کا آنا ان معنوں میں ہے کہ ان کو وساوس داخل کرنے کا موقع مل جائے، اس نیت سے وہ پھیرے لگائیں. کیونکہ اگر آپ ان کے پاس جا کر ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں یا مداہنت سے کام لیں، اتنی نرمی سے کہ آپ کی غیرت کچلی جائے اور آپ کوئی احتجاج نہ کریں، ایسی صورت میں پھر وہ ضرور حاضر ہوا کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے ان منافقین کا حال، کیونکہ میری تو یہ ساری زندگی اس تجربے میں گزری ہے کہ وہ لوگ جو کمزور ہو جاتے ہیں، بھٹکنے لگتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا بس زبان لوگوں میں ہو جاتا ہے، وہ کس انجام کو پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کے دروازے ان کے لیے کھلے رہتے ہیں، وہ ان کے پاس آتے ہیں. اچھا، ایک دفعہ ایک خاندان کو میں نے متنبع کیا ربوہ میں، اللہ کے فضل سے وہ بچ گیا.
بعض فتنہ پرداز باہر سے آئے اور ان کے گھر گئے، اور جب میں نے ان کو پکڑا تو کہا کہ یہ تو مہمان آئے تھے، ہم کیا کرتے؟ میں نے کہا سائے ربا میں آپ ہی کو انہوں نے چنا ہے، کوئی وجہ دیکھی ہے انہوں نے ایسی جس سے ان کو یہ توقع پیدا ہوئی کہ آپ ان کا شکار بن جائیں گے؟ اور پھر وہ سمجھ گیا اور انہیں بالکل اپنے دروازے ان پر بند کر دیے. سارا خاندان اللہ کے فضل سے ہر قسم کی ٹھوکر سے بچ گیا، اور ان لوگوں کو وہاں فتنہ پیدا کرنے کے لیے کوئی پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملی. وہ ایک ہی جگہ تھی جو ان کے پاس تھی، کہ ان کے سوچ کے مطابق یا ان کے علم کے مطابق. تو یہ اعوذ بک من رب ان یحضرون کی دعا ہم سب کو خصوصیت سے اپنے لیے بھی کرنی چاہیے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہم شامل ہیں، مگر ان شرائط کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے جن شرائط کو اگر ہم نے ملحوظ نہ رکھا تو اس دعا کے امن کے دائرے سے ہم باہر نکل جائیں گے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. اب دعا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی ہے، اور یہاں جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ ان کے پاس جب موت آئے. اس آیت نے یہ حکمت سمجھا دی کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد میں کیوں مخاطب ہیں، کہ اگر تمام مسلمان واحد جمع میں مخاطب ہوتے تو اس آیت کا یہ مطلب بنتا حتی اذا جاءہم الموت، ان دعائیں کرنے والوں کو موت آتی تو پھر وہ کہتے ہیں خدا ہمیں لٹا دے دوبارہ. اب اس اختلاف انداز نے بالکل کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ اس آیت کا اطلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی دعائیں کرنے والوں پر ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ وہ پہلے لوگ ہیں جن سے ان کا مناظرہ جاری ہے، جو پہلی آیات میں گزر چکا ہے. تو یہ کرتا رہے کہ جہاد بالقرآن کر، نیکی کے ذریعے بدی کو دور کرتا رہے، یہ دعائیں کرتا رہے. یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے اب، اور یہ انجام کو پہنچے گا جب وہ لوگ اپنی موت کا منہ دیکھیں گے. جب وہ دیکھیں گے موت کا منہ تو ان کو یہ شدید احساس پیدا ہوگا کہ انہوں نے اپنی عمر گنوا دی، بلکہ خود اپنے اعمال سے خدا سے عذاب مانگ لیا ہے، گویا اب بچنے کی راہ کوئی نہیں رہی. تو اتنی گھبراہٹ ان کو ہوگی اس وقت کہ وہ کہیں گے رب ارجعون. ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ اے میرے رب. یہ جو ہم کا لفظ ہے یہ احدہم کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی جب میں نے ہم کہا تھا یہ مراد نہیں کہ جاءہم الموت، بلکہ ان لوگوں میں سے اگر کسی کو موت آئے، ان کو اکٹھی ان کی موت کا ذکر نہیں ہے. اس لیے وہ ہم والا مضمون اپنی جگہ درست ہونے کے باوجود لفظ احدہ داخل ہونا ضروری تھا، کیونکہ یہاں اجتماعی عذاب کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ انفرادی طور پر ان لوگوں میں سے ایک ایک کا مرنے کا ذکر ہے. وہ اس حالت میں مرے گا کہ کیا کہے گا رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال بجا لاؤں. فیما ترکت کلا، کس بارے میں؟ جس چیز کو میں پیچھے چھوڑایا ہوں. یہ فیما ترکت کلا بہت ہی کلا جواب ہے، اور فیما ترکت تک یہ اس کی التجا ہے جو مر رہا ہے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، فیما ترکت میں سابقہ زندگی مراد ہے، وہ زندگی جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، یا وہ جو کچھ بھی میں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، ان کے متعلق میں نیک اعمال بجا لاؤں. یہ میری اب التجا ہے، مجھے واپس کر دے. جواب ہے کلا، ہرگز نہیں. اب دعا تو اتنی اچھی ہے تو ہرگز نہیں کیوں فرما دیا اللہ نے؟ اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ میں واپس کر، ہم نہیں کروں. کیوں؟ انہا کلمۃ هو قائلھا، اس لیے خدا انکار کر رہا ہے کہ اس دعا میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بدبخت لوگ جب واپس بھیجے جائیں گے انہوں نے بین ہی وہی کرنا ہے
یہ صرف منہ کی باتیں ہیں، بس وہ دعائیں جو منہ کی باتیں ہوں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس بات نے ہمیں یہ سبق مزید پھر سمجھایا کہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اگر عمل صالح نہ ہوں تو ان دعاؤں کو رفت نہیں ملا کرتی، وہ مقبول نہیں ہو سکتی اگر عمل صالح کوئی نہ کوئی ان کی تائید میں گواہ بن کر کھڑا نہ ہو۔ بس جو دعا مانگنی ہے اس کے حق میں، اس کی تائید میں کوئی نہ کوئی قدم، خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اٹھانا لازم ہے۔ اگر کوئی قدم اس طرف نہ اٹھے اور وہ دعا مانگی جائے تو اس کے متعلق خدا کا یہ جواب ہوگا کہ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک منہ کی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے اس دن تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک روک حائل کر دی جائے گی، ایسی روک جسے وہ عبور نہیں کر سکیں گے، جس کا مطلب ہے کسی حالت میں وہ واپس نہیں لوٹ سکیں گے۔ جو عربوں کے ساتھ سوال جواب کی مجلس تھی، اس میں یہ سوال بھی اٹھا تھا کہ روحیں انسان سے جو اس دنیا میں رہتے ہیں دوبارہ تعلق قائم کر سکتی ہیں کہ نہیں۔ جہاں تک ان روحوں کا تعلق ہے جو قرب الہی پا گئیں، ان کے تو فرشتوں کے دماغ میں بھی لوٹنا نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے سب پیارے تو اس طرف ہیں، اور جو بدروح ہیں ان کے متعلق یہ آیت کہتی ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک ایسی روک ہم نے ڈال دی ہے جو قیامت تک رہے گی، ناممکن ہے کہ اس کو عبور کر کے وہ اس دنیا کی طرف واپس لوٹ سکے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو اس حال کبھی بھی نہیں لوٹ سکیں گے۔ یہ ہے بڑا دلچسپ مضمون کہ ان کے رشتے ہی نہیں باقی رہیں گے، تعلق ٹوٹ چکے ہوں گے۔ تو مرنے کے بعد ایسے بدبختوں کا جن کی زندگی خدا سے دوری میں کٹی اور وہ خدا کے نزدیک عذاب کما کر مرے ہیں، ان کا تعلق اپنے سب سابقہ رشتہ داروں، تعلق والوں سب سے ایسا منقطع ہوگا کہ قیامت تک تو وہ روک حائل ہوگی، واپس جانے کا سوال ہی نہیں، اور جب سور پھونکا جائے گا تو رشتے ہی باقی نہیں رہیں گے۔ خدا کی ملکیت تام ہوگی، کامل ملکیت ہوگی، اس میں کسی اور کوئی ملکیت بھی باقی نہیں، کوئی رشتے کا حق، کوئی جائیداد کا تعلق، کوئی اور چیز بھی اس کی اپنی نہیں رہے گی، سب طاقتیں، سب صلاحیتیں واپس خدا کی طرف لوٹ جائیں گی۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے۔ اب یہ کمرہ امتحان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اس سے زیادہ خوبصورت اور کامل نقشہ نہیں کھینچا جا سکتا۔ کمرہ امتحان میں چاہے بھائی بھائی کے پاس بیٹھا ہو، باپ بیٹے کے پاس بیٹھا ہو، جو بھی ہو، یا بیٹیاں ماں کے ساتھ ہو، بہن کے ساتھ ہو، قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ بولیں، ایک دوسرے سے پوچھیں، تو ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے، اور کوئی رشتہ اس وقت ان کا واقعی نہیں رہتا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں کمرہ امتحان ملک جس ملک میں ہے اس قسم کا ہو جاتا ہے۔ بعض ملکوں میں قانون کہتا ہے کہ کوئی رشتہ نہیں، مگر پیسے چل رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، وہ جو نگران پھر رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ لکھو، یہ لکھو، تو پرچیاں باہر سے آ رہی ہیں، وہ داخل کی جا رہی ہیں۔ مگر جس کمرہ امتحان کا خدا نے ذکر فرمایا وہ میدان امتحان ہے، اس میں 100% کامل طور پر یہ قانون رائج ہوگا، مجال نہیں جو اس قانون سے کوئی باہر نکل سکے، نہ کوئی پوچھ سکے گا ایک دوسرے سے، نہ کوئی رشتہ باقی رہے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس کامیاب ہونے کی راہ ایک ہی ہے کہ تمہارے پاس کچھ وزن ہو، کچھ ٹھوس بات کہنے کی اور کرنے کی ہو۔ بس جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ان کے پرچے خالی رہیں گے، ان کے کامیاب ہونے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے پاس بہت معمولی چیزیں ہیں،
پیش کرنے کے لیے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈال دیا. فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ یا لمبے عرصے تک پڑے رہیں گے. اس حال میں کہ تلفح وجوہہم النار، کہ ان کے چہروں کو آگ جھلسائے گی. وہم فیہا کالحون، اس طرح کہ وہ اس میں ان کے وہ لوگ بگڑے ہوئے چہرے کے آثار کے ساتھ جو تکلیف کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں، تو ان کے چہروں کے آثار سخت بگڑے ہوئے ہوں گے. اس حالت میں وہاں اس میں پڑے ہوں گے. اور قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوم ضالین، وہ کہیں گے جی اچھا ایک ساتھ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھیں پس تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ یہ درست ہے کہ نہیں؟ یہ ہے تو یہ جواب ہے جو ہم تمہیں بتا چکے، یہ تمہارا انجام ہے. جب خدا کی طرف سے یہ سوال ہوگا تو وہ یہ جواب اس وقت دیں گے جہنم کے اندر، یعنی آخری حجت تمام کرتے ہوئے جہنم میں داخل کرتے ہوئے پھر ان کو یاد دہانی کرائی جائے گی. جو پہلے سوال جواب ہے اس میں کئی چلاکیوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے. ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ وہاں جا کے بھی وہ سمجھیں گے کہ ہماری چلاکیاں کام آ جائیں گی. اللہ ہم تو شریف نہیں کیا کرتے تھے، تو باتیں منسوخ ہو گئی ہیں. تو اب جہنم میں داخل ہوتے وقت کوئی ان کا عذر نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں رہے گا سوائے اس اقرار کے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمٌ ضَالِّينَ، اور ہم ایک گمراہ قوم تھے. یہ اقرار کے بعد پھر تو جو امید پیدا ہوگی کہ شاید اقرار جرم تو کر لیا ہے، مگر مار کے بعد جو اقرار جرم اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوا کرتی. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم لوٹیں گے تو پھر ضرور ہم ظالموں میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ تو پہلے فیصلہ فرما چکے تم ظالموں میں سے ہو چکے ہو، دوبارہ ظالم بنانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے اللہ کو، تم تو ہو چکے ظالموں میں سے. قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میں دور ہٹ جاؤ، یعنی اس جہنم کی حالت میں اسے پرے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ. ولا تکلمون، اور مجھ سے کوئی کلام نہ کرو. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، یقیناً میرے بندوں میں سے ایک ایسا گروہ بھی تھا یقولون، جو کہا کرتا تھا ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا وارحمنا، بس ہماری بخشش فرما اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب رحم کرنے والوں میں بہترین ہے. فاتخذتموہم سخریا، بس تم نے ان کو مذاق کا نشانہ بنا لیا. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا. وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے تمسخر کرتے رہ گئے. انہوں نے کس طرح بھلا دیا؟ انسان تو خود بھولتا ہے. اس کی تشریح ہے کہ ایک انسان جب کسی سے تمسخر میں بہت ہی زیادہ محو ہو جائے تو اپنی ذمہ داریاں بھول جاتا ہے، اپنا مقام بھول جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں گویا ان کے ساتھ جو تم کھیل کر رہے تھے اس کھیل نے تمہیں بھلایا یا انہوں نے تمہیں بھلا دیا اس دوران کہ تم ان سے کھیل کرتے رہے. تو نقصان تمہارا ہوا، جیتے وہی جن کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا تھا. اس لیے انہوں نے بھلا دیا میں ان کے لیے ایک تعریف کا کلمہ ہے، ان معنوں میں کہ وہ ہارے نہیں
ان کے تمسخر کا ان کو نقصان نہیں پہنچا، الٹا تمہیں مار پڑی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم کا مضمون یہاں بھی ہے۔ یہ مومنوں سے تم مذاق کیا کرتے تھے، ان کو دھوکے دیتے تھے، مگر آخری نتیجہ یہی ہے کہ دھوکہ تمہیں ہی ملا اور تمسخر تم پر الٹا، کیونکہ اس شغل نے ہی تمہیں اپنی حیثیت بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، یہاں تک ان کے صبر کا تعلق ہے، تو مذاق کرتے رہے اور وہ صبر کرتے رہے، تو اس کی جزا میں ان کو دوں گا آج۔ انہم ہم الفائزون، اور وہ جزا یہ ہے کہ وہی ہیں جنہوں نے کامیاب ہونا تھا اور کامیاب ہوئے۔ یہ جو مضمون ہے یہ قیامت کے دن بھی ہے اور اس دنیا میں بھی قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں تک مومنوں کی فوج کا تعلق ہے وہ دنیا میں بھی ثابت ہو جاتی ہے اور نامرادی کی حالت میں نہیں عمرہ کرتے۔ کامل طور پر خدا ان کی فتوحات دکھا دیتا ہے ان کو، بعض اپنی آنکھوں کے سامنے، بعض کے وعدے اتنے یقینی طور پر کہ گویا سامنے دیوار پہ لکھے ہوئے ہیں، یعنی ان کی تعبیر گویا سامنے دیوار پہ لکھی ہوئی ہے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، وہ ان سے پوچھے گا تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟ قالوا لبثنا یومن اور بعض یومن فصل العادین، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس ایک دن کا کوئی حصہ رہے ہیں۔ پس جو گننے والے لوگ ہیں جو ان سے پوچھ۔ اب اس میں پہلے جو مضمون گزرا ہے کہ ایسی کتاب ہے جو کچھ نہیں چھوڑتی، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اس کا ان کو علم ہو چکا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں تو حساب کتاب آتا نہیں ان باتوں کا، جو تو نے مقرر کیے ہوئے ہیں حساب رکھنے والے ان سے پوچھ۔ حالانکہ یہ پوچھنا ایک سبق دینے کے معنوں میں تھا، نہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ وہ سبق اللہ خود دیکھ رہے گا، مجھے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تم نہیں رہے وہاں مگر بہت ہی تھوڑا، یعنی بعض یوم جو تم نے کہا یہ بھی تمہارا وہم ہے، خیال ہے، تم اس سے بھی تھوڑا عرصہ رہے ہو۔ اور یہ وہ مضمون ہے جس سے میں یہ استنباط کیا کرتا ہوں کہ وہ حشر نشر کا زمانہ ہمارے اس زندگی کے دور سے بہت دور کا زمانہ ہے۔ اس میں ایک ایسی فطرتی گواہی ہے جو قرآن کریم پیش فرما رہا ہے، جس کے توجہ دلانا مقصود ہے کہ واقعہ بہت بعید کا واقعہ ہے، کیونکہ دور سے جب تم مڑ کے کسی چیز کو دیکھو تو وہ چھوٹی دکھائی دیتی ہے، اپنے وجود میں بھی چھوٹی دکھائی دیتی ہے، وقت کے لحاظ سے بھی چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ جس زمانے کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ایک انسانی زندگی کی بات نہیں کر رہا، تمام انسانی دور کی بات فرما رہا ہے، جو بہت لمبا دور ہے۔ کہ اگر مذہبی دور کو لیں تو 6000 سال تو گزر گئے ہیں، 7ویں میں داخل ہو رہے ہیں ہم، اور بعد میں جو دور آنا ہے انسان کے مٹائے جانے تک، اللہ بہتر جانتا ہے کتنا لمبا ہے۔ تو یہ سارا دور ہی ایک نقطہ دکھائی دے گا، بس انسانی زندگی کی بحث نہیں، اس سارے دور کے بعد پھر رونما ہونے والے واقعات جو ہیں وہ اتنی دیر کے بعد رونما ہوں گے۔ اب اس دور کو اگر آپ انسان کے اس دور سے موازنہ کر کے دیکھیں جس میں انسان کی تشکیل کے سامان ہوئے ہیں، تو اس سے کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ اگلا دور کتنی دیر بعد آئے گا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جو حساب ہیں اس طرف یہ آیت پہلے ہی اشارہ کر چکی ہے، فصل العادین۔ تو ہم کیوں نہ عادین میں شمار ہوں، جو خدا کے بتائے ہوئے حساب سے پھر عدد شماری کریں اور اندازے لگائیں کہ قرآن کے حساب کے مطابق کیا ہونے والا ہے۔ ایک یہ امکان ہے کہ انسانی دور
اگر ایک نقطہ دکھائی دے رہا ہے اس وقت سے دیکھتے ہوئے، تو سابق میں جب آغاز ہوا تھا زندگی کا ادھر سے بھی دیکھیں تو ایک نقطہ ہی دکھائی دیتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بلکہ سائنسدانوں نے جنہوں نے اس کو تقسیم کرنے کی ایسی زبان میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے جو عام انسان سمجھ جائیں، تو کہتے ہیں اگر سارا ارتقائی دور انسان کا 24 گھنٹے سمجھا جائے، یعنی وہ سارا دور جس میں انسان نے ترقی کرتے کرتے پہلی زندگی کے مادے سے اپنے اس مقام تک سفر اختیار کیا ہے، اگر اس کو 24 گھنٹے سمجھا جائے تو انسانی زندگی نے اس 24 گھنٹے میں سے کتنا حصہ پایا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے سارے گھنٹے گزر گئے اور آخری گھنٹہ بھی نکل گیا اور آخری منٹ بھی اکثر گزر گیا اور آخری سیکنڈ اکثر گزر چکا ہے، تب انسان پیدا ہوا ہے۔ وہ جو آخری سیکنڈ کا 24ویں گھنٹے میں آخری سیکنڈ جتنی دیر میں گزر جائے گا نا، اس سے زیادہ انسانی زندگی انسان جب تکمیل کو پہنچ چکا اور پیدا ہوا، اس سے زیادہ اس کا حصہ ہی نہیں پایا۔ تو وہاں سے دیکھو تو یہ ہے قلیلاً، اس لیے بعید نہیں کہ اگر 1 بلین سال میں یہ انسان کا زاویہ نظر ہوتا ہے اور یہ اندازے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے انسان کی سب لپیٹنے کے 1 بلین سال بعد یا کم و بیش اتنا پھر وہ دور وہ رونما ہو، اور اس عرصے میں اور بھی آزمائشیں جو آنی ہیں، نئے امتحانات ہیں، وہ بھی پورے ہو چکے ہوں۔ تو یہ ایک صرف اعداد شماری کا ایک طریق ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے اور استنباط ہے، مگر میرے نزدیک میرے دل کو تو یہ استنباط مطمئن کرتا ہے کہ غالباً اسی قسم کی کوئی چیز ہے جو بیان فرمائی جا رہی ہے، جو اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا واضح اعداد میں بیان کی نہیں جا سکتی تھی، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آنی تھی، لیکن ایسی زبان میں بیان کر دیا ہے جو اس دور کا انسان بھی کچھ تصور کر سکتا تھا۔ اتنا تھوڑا ہم رہے ہیں زمین میں، ایک دن کا کچھ حصہ، بلکہ اس سے بھی کم، اور آج کا انسان جب حالات پر نظر ڈالتا ہے تو بہتر، نسبتاً بہتر اور صحیح تر اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آیت مجھے اپنے اس استنباط کے لیے مزید حوصلہ دیتی ہے، کیونکہ انا خلقناکم عبثا میں لازماً انسانی تخلیق کے پہلے ادوار کی طرف اشارہ ہے، اور عبث کا لفظ سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک اس تخلیق کے دور کی سنجیدگی، اس کی پیچیدگیاں، اس کا لمبا عرصہ اور ایک کامل نظام کا عمل دخل اس پر، اور قدم بقدم اس کی رہنمائی ایک خاص منزل کی طرف، یہ ساری چیزیں دکھائی نہ دیں تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ عبث پیدا کیا کہ نہیں۔ اگر ایکسیڈنٹل ہو تو عبث ہے۔ تو فرمایا دیکھو، غور کر کے دیکھو، تمہارا غور تم یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور کر دے گا کہ تمہاری تخلیق میں عبث کا کوئی پہلو نہیں، ایک منظم، ایک بامقصد تخلیق ہے جس کے بعد اس چیز کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا جاتا جو پیدا ہو۔ اور تم سمجھتے تھے کہ اس لیے تم ہماری طرف نہیں لوٹ کے آؤ گے، اگر لوٹ کر نہیں آؤ گے تو عبث ہو جاتی ہے تخلیق۔ یہ ہے بنیادی بات۔ وہ لوگ جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں ہیں، عملاً وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، کیونکہ اگر یہی مر کے مٹی ہو جائیں تو پھر نہ انسان اپنے نیک اعمال کی جزا پا سکتا ہے، نہ بد اعمال کی سزا پا سکتا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس اللہ سچا بادشاہ بہت بلند مرتبہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں،
رب العرش الکریم وہ ایک معزز عرش کا رب ہے. رب العرش الکریم یہ بھی سمجھنے والا محاورہ ہے، کیونکہ اگر عرش الکریم سے مراد کوئی ظاہری مقام سمجھا جائے جہاں خدا بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو تعالی اللہ الملک لا الہ الا ہو کا جو مضمون ہے وہ اس کی نفی کرے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور عزت اور اس کی توحید کا اور ملک الحق ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ کوئی ظاہری مقام نہ ہو جو اسے سہارا دے رہا ہو، کیونکہ سچا بادشاہ وہ ہے جو ہر چیز کا مالک، ہر چیز اس کی محتاج ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اس کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، سب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو عرش جو کسی نے اٹھایا ہو فرشتوں نے، وہ وہاں کہاں سے بیچ میں آ گیا. تو عرش الکریم نے اس عرش کی وضاحت فرما دی ہے. وہ ایسا عرش ہے جو اس کی عزت کا موجب یا اس کی عزت کو ظاہر کرنے والا ہے. ہر وہ عرش کا تصور جو عزت ظاہر کرنے کی بجائے اس کو ایک ادنا مقام دے، وہ عزت کے منافی ہو، وہ عرش کریم، وہ اس آیت کے مطابق عرش کہلا ہی نہیں سکتا. عرش وہ ہے جو کریم ہے اور اس میں ایک ذرہ بھی ادنا معنوں کا نہیں پایا جاتا. بس عرش کریم سے مراد رب العرش الکریم وہ ہے جو، یعنی عرش کریم سے مراد ان انسانی صفات کا عرش ہے جو خدا کے حضور جھک جائیں اور ان پر اللہ تعالیٰ استفاء فرمائے. اور خدا کا استواء مادی دنیا پر بھی ہے، مگر وہ ایک ادنا استواء ہے نسبتاً. جس انسان کے متعلق یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تم کیا سمجھتے ہو عبث پیدا کیا ہے، اس آیت کا اس سے تعلق ہے براہ راست. ہم تمہیں عرش کریم بنانے کے لیے پیدا کر چکے ہیں. ہم نے اس غرض سے تمہیں پیدا کیا تھا کہ تم عرش کریم ہو جس پہ صفات الہی جلوہ گر ہوں اور خدا اس عرش پر استواء ہو کرے. اگر تم وہ عرش کریم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تم مقصد کو کھو چکے ہو، یا عرش کریم بننے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو ایسی ہی بات ہے جیسے تم یہ عقیدہ رکھو کہ خدا نے یوں ہی عبث پیدا کر دیا تھا. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. پس جو بھی اللہ کے یدعو مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بنا لے، یعنی اس کو پکارے، یعنی یہ لفظ ہے اس کو پکارے مگر معنی ہے بنا بیٹھے، کسی اور کی طرف متوجہ ہو، اس سے اپنی امنگیں وابستہ کر لے یا اپنی عبادت اس کے لیے خاص کرے. ہر ایسا شخص فرمایا لا برہان لہو بہی، اس کے پاس اس کی کوئی برہان نہیں. بس اس کا یہ ترجمہ غلط ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے سوا معبود بنائے بغیر کسی ایسی دلیل کی جس کا اس کو علم ہو، یہ درست ترجمہ نہیں ہے. ایسی حالت میں کہ لا برہانہ لہو اس بہی، اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو تمہیں اگر علم نہ ہو کسی دلیل کا تو پھر نہ رب بناؤ. رب کس بات مطلب ہے تم رب بناؤ گے تو ایسی حالت میں بناؤ گے کہ اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہو سکتی ہی نہیں. لا نفی جنس ان معنوں میں یہاں ہوگا کہ اس کی کسی قسم کی بھی کوئی دلیل کوئی تمہارے پاس نہیں ہے. فإنما حسابہ عند ربہ، پس یقیناً یہی وہ لوگ ہیں، یہ ایسا ہی وہ ایسے اشخاص ہیں، یہاں واحد کا صیغہ لیکن بات جمع کی ہو رہی ہے. بس ہر ایسا شخص وہ ہے کہ اس کا حساب
اس کے رب کے پاس ہے۔ انہو لا یفلح الکافرون، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ وہ کافروں کو ہرگز نجات نہیں دیا کرتا، کامیاب نہیں کیا کرتا۔ یہ کافر یفلح میں وہ کامیاب کرنا نہیں بلکہ کامیاب ہونا مراد ہے۔ قد افلح المؤمنون جس طرح ہے نا، صیغہ وہی ہے مگر کامیاب کرنا نہیں بلکہ ہونا۔ تو فَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہرگز تو یقیناً کافر نجات نہیں کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، اس میں لفظ ہرگز انہو کے معنوں میں شامل ہے۔ انہو لا یفلح الکافرون، کہ یاد رکھو یہ ایک یقینی امر ہے کہ کافر ہرگز کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو کہہ دے اے میرے رب مجھے بخش دے، وارحم اور رحم فرما، مجھے نہیں ہے یہاں لفظ۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اور کہہ دے اے میرے رب بخش دے، وارحم اور رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اب رب اغفر لی نہیں ہے، اس نے بخشش کے مضمون کو بہت پھیلا دیا ہے۔ واغفر لہم بھی نہیں ہے۔ جب بغیر کسی مفعول بہی کے ایک مضمون کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس میں غیر معمولی وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ تو ملک الحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، عرش کریم پر تو ہی وہ ہے جلوہ گر ہے، اس لیے اس کے سوا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ تو بخشش کا سلوک فرما، یعنی ہر شخص سے تیری بخشش عام ہو جائے، اور رحم فرما، کیونکہ تجھ سے بہتر رحم کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ یہ صورت یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور اگلی صورت شروع کرنی ہے۔ اس کا وقت ہے کہ نہیں ہمارے پاس؟ کتنے منٹ ہیں؟ 10 منٹ ہیں ابھی؟ کیوں جی؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر تو ہم آسانی سے ایک دو رکوع پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو منخفت موازینوں کا بتا دے کہ جو بہت زیادہ گناہ گار آخری دن تو وہ بھی نکال دیے جائیں گے، ان کے پاس تو تھوڑا بہت کچھ ہوگا تو ان کے لیے خالدین کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ ان کے لیے جن کے پاس منخفت موازینوں، ٹھیک ہے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو نیک اعمال ہے نا۔ وہ تو ہر بند کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، سمجھیں؟ جو جہنمی ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کے اندر کوئی بھی خوبی باقی نہ رہی ہو، کیونکہ قرآن کریم نے یہ قاعدہ کلیہ بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ جس کے اندر کوئی بھی ذرہ نیکی کا ہوگا وہ آخر بخش دیا جائے گا، اور آخری آدمی جو نکالا جائے گا اس کو بھی اسی بنا پر نکالا جائے گا کہ کوئی رمق اس میں تھی۔ بس خالق سے مخلوق کا تعلق، مخلوق جتنا چاہے زور لگا لے کلیتاً کاٹا جا ہی نہیں سکتا۔ کوئی نہ کوئی زندگی کی رگ اس میں رہتی ہے، اگر وہاں ہاتھ پڑ جائے تو بعض وہ پھڑک اٹھتی ہے، اور وہاں سے ایک نئی شاخ پھوٹتی ہے جو باقی گندی زندگی پہ غالب آنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے کم زیادہ کی بحث نہیں ہے یہاں۔ جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، خالدون لمبا عرصہ مراد ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے وقت میں وہاں سے نجات پا جائے گا۔ کوئی معین وقت نہیں ہے جس میں سب کو اکٹھی نجات دی جائے۔ اگر یہ تصور آپ باندھ ہیں تو پھر جو آدمی 10,000 سال پہلے پیدا ہوئے یا 40,000 سال پہلے پیدا ہوئے ان کو بھی اتنا ہی عذاب ملے گا جتنا 1,00,000 سال بعد میں پیدا ہونے والے آدمیوں کو ملے گا، تو یہ پھر کون سا انصاف ہو جائے گا؟ سمجھیں؟ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا آخری دور بیان کرتے ہیں، اس کی مرتے ہوئے کی سسکیاں بیان فرماتے ہیں،
اس میں ایک آدمی کا ذکر کرتے ہیں، ایک ہی تھا، تو باقی پہلے چھوڑ چکے ہیں تو ایک رہ گیا نا. اس لیے خفت کا مضمون اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے خفت سے مراد کیا ہے، کتنی اعمال کی کمزوری ہے، اور اس کو نظر انداز نہیں فرمائے گا، اور کم گناہ گاروں کو نسبتاً پہلے نجات بخشے گا، جو زیادہ گناہ گار ہیں ان کو بعد میں نجات بخشے گا. ٹھیک ہے، شکریہ. یہ قرآن کریم نے نیکیوں کو وزندار قرار دیا ہے. عام طور پہ تو کہتے ہیں نا گناہوں کا بڑا بوجھ ہے، تو اس محاورے کے لحاظ سے تو گناہ ہلکے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی بات میں وزن ہے، اس کی بات میں وزن نہیں ہے، یہ نہیں کہتے ہیں؟ جو گناہوں کو یعنی وزن کے لحاظ سے ہلکا قرار دیا، گناہوں کو نہیں قرار دیا ہلکا، نیکیوں کو وزندار. وزن کے لحاظ سے ہلکا یا بھاری. گناہ نہیں تولے جائیں گے، صرف نیکیاں تولی جائیں گی. جس کی نیکیاں اتنی ہوں کہ وہ زندگی کے تمام اعمال پر غالب آ جائیں، وہ وزندار ہیں. جن کی نیکیاں اتنی تھوڑی ہوں کہ وہ زندگی کے باقی اعمال کے مقابل پر ان کا پلہ اونچا ہو جائے اور کچھ بھی نہ رہے ان میں، وہ ہیں جو کنڈیم ہو رہے ہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ ایک طرف اس کی بدیاں ڈالی جا رہی ہیں، ایک طرف نیکیاں ڈالی جا رہی ہیں. ایک طرف نیکیاں ہیں، دوسری طرف زندگی، ساری زندگی کے اعمال گویا کہ من حیث المجموع ہے، سمجھیں آپ. اس کی زندگی کے اعمال میں جو نیکیاں ہیں وہ اگر اتنی زیادہ ہوں کہ باقی زندگی ان سے مغلوب ہو جائے تو وہ جیت جائیں گے. اگر باقی زندگی غالب رہے اور خالی رہے تو پھر نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. تو بس وہ بدیاں لا کر اکٹھا کر کے تولنے کا تصور ایک میرے نزدیک یہاں پیش نظر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب سورہ النور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله. عذاب ہے، میں نے کیا کہا؟ ہاں اچھا غلطی.
وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے، یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا اور اسے فرض کر دیا، اور ہم نے اس میں کھلی کھلی آیات اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کار عورت والزانی اور زنا کار مرد، فجلدوا کل واحد منہما، تو ان دونوں کو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 جلدے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں نرمی نہ آ پکڑے اللہ کے دین کے معاملے میں کہ جو اس حکم پر عمل درآمد کرنے میں روک بن سکے، یہ مراد ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں کا عذاب جو تکلیف انہیں پہنچائی جا رہی ہے وہ مومنین میں سے ایک جماعت ضرور دیکھے۔ یہاں مرد اور عورت کو بالکل برابر مقام دیا جا رہا ہے گناہ کے فیصلے کے تعلق میں، اور کسی ایک کو دوسرے پر نہ فضیلت دی جا رہی ہے نہ زیادہ ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ مضمون ہے جو اس پہلے مضمون کے مقابل پر رکھنا چاہیے جس میں اجر کے تعلق میں بھی مرد اور عورت کو برابر کا حصہ دار قرار دیا گیا تھا، نہ کہ مرد کو زیادہ اجر والا اور عورت کو کم۔ تو وہ جو یہ نتیجہ نکالتے ہیں آج کل اسلامی تعلیم سے کہ عورت اور مرد میں تفریق ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں، نہ جزا میں تفریق ہے نہ سزا میں تفریق ہے۔ مقام اور مرتبے کی وہ تفریق جو قوا سے تعلق رکھتی ہے اور اقتضائے حال ہے، صورت حال کا تقاضا ہے، وہ تفریق جو ہے وہ لازم ہوا کرتی ہے۔ اس کا انصاف اور غیر انصافی سے یہ ہرگز تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر اس کو نظر انداز کریں گے تو وہ کسی نہ کسی سے ناانصافی ہوگی۔ بس الگ الگ تعلیم جو الگ الگ صورت حال سے تعلق رکھنے والی ہو، الگ الگ صلاحیتوں سے تعلق رکھنے والی ہو، لازم ہے کہ الگ الگ ہو، ورنہ وہ ناانصافی ہے۔ تو اسلام نے اپنے سلوک میں کوئی فرق نہیں کیا۔ یہاں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ اس کی حکمت ایک تو یہ ہے کہ تم یہ بھی ان پہ رحم کرنے کی تمہیں اجازت نہیں کہ ان کی بدنامی نہ ہو جائے۔ جب خدا نے ان کی پردہ دری کر ہونے دی، ایک دفعہ جب اپنا ستاری کا پردہ اٹھا لیا، تو پھر تمہیں حق نہیں ہے کہ ان کو سوسائٹی سے چھپا کے رکھو۔ ایک یہ بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو سختی کی تعلیم ہے یہ سوسائٹی کو متنبع کرنے کی خاطر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ لازم نہیں تھا کہ اتنی سخت سزا دلواتا۔ اس لیے ایک حیرت انگیز توازن پیدا فرمایا ہے اس معاملے میں کہ اس کی شرائط سخت کر دیں، یعنی سزا کے نافذ ہونے کی شرائط اتنی سخت کر دیں کہ گویا عملاً
मुमकिन न रहे सिवाय इसके कि कोई बेहद बेहया हो चुका हो। तो अमलन वो मुजरिम पकड़े जाएंगे जो इस अपने जुर्म में बहुत बढ़ चुके हैं, और आम जो दर्जे का मुजरिम है उसके बज़ाहिर पकड़ने का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ज़रूर पकड़े जाएंगे, और वही पकड़े जाएंगे जिनके मुतालिक खुदा फैसला करेगा कि अब इनको इबरत बनाना लाजिम हो गया है। और वो जब पकड़े जाएंगे तो फरमाया कि तुम्हारी दिली हमदर्दी या तुम्हारे अंदर तुम्हारी तरबियत में ही नरमी पैदा की गई है, तुम्हारी साख्त में नरमी है, वो उसको खुदा की राह में हायल नहीं होने देना, वरना इस सज़ा का मकसद ही हाथ से जाता रहेगा। जो इबरत का नमूना बनाना मकसूद है वो नहीं बनेगी। एक ये पहलू है जो समझना ज़रूरी है। दूसरा पहलू ये है कि आगे तालीम दी गई है निकाह की, जिसका मतलब ये है कि वो कोड़े इस नौइयत के नहीं हैं जो जानलेवा साबित हो सकें, और वो कोड़े जो फ़ौज में मारे जाते हैं या आजकल जो जल्लाद जिनको इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे कोड़े हैं कि मर्द अगर बर्दाश्त कर भी जाए तो औरतें बर्दाश्त नहीं कर सकती, अक्सर सूरतों में उनकी जान ही निकल जाएगी। तो मरने के बाद निकाह कैसे करेंगी? इसलिए ज़ानी के निकाह की तालीम कतई तौर पर साबित कर रही है कि संसार करना कुरान करीम का मंशा नहीं है। अगर संसारी का वाक़या के हुआ है तो लाज़िमन इन आयत के नज़ूल से पहले है, इनके बाद हरगिज़ कोई वाक़या संसारी का नहीं हो सकता। और वो संसारी पुराने मज़ाहिब की तालीम में थी, ना कि इस्लाम की अपनी तालीम में। बस ये पेश नज़र रहना चाहिए कि जल्दा के लफ्ज़ को समझा जाए। जहाँ तक मैंने तहक़ीक़ की है, जल्दा का लफ्ज़ चमड़े के उस फट्टे जैसे पर इतलाक़ पाता है जो पंजा सा बना होता है, एक तरफ उसके मुठा होता है, आगे चौड़ा सा एक चमड़े का लटका हुआ फट्टा है, और उसकी चोट बड़ी सख्त होती है और हड्डी नहीं तोड़ सकता, कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो जानलेवा साबित हो। तो अज़ाब का मुतहम्मिल तो वो है, लेकिन जान लेने की सलाहियत उसमें नहीं होती। बस वो है असल जल्दा। लकड़ी के सांटे या लोहे के या और इस किस्म के स्ट्रिंग्स के सांटे जो चोट के साथ ही लिपट जाते हैं गिर्द, और बाज़ दफ़ा कुल्लियतन हमेशा के लिए ऐसे इंसान को बेकार कर देते हैं, उनके लिए तो फिर शादी का भी कोई सवाल नहीं रहता अगर बच भी जाएं, तो वो मुराद नहीं है। बाकी इंशाल्लाह वो कहते हैं कल, ठीक है। हाँ, मैंने कहा ये जो हैं ये सूरह नूर ही चल रही ना, इस सफ़े पे हैं हम। अब आयत 5 पर हैं, 4 पर, 4 के बाद ठीक है, ये तरतीब है, इससे अब हम कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और कल पहले शुरू होगा वक्त कितने बजे हैं? ठीक है। अच्छा